نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان جماعت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک واضح پروگرام رکھتی ہے۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی درست تشکیل کے لیے ایمان و یقین کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ یہی ایمان مسلمان جماعت کا قیمتی اثاثہ ہے۔ دنیا میں کامیابی کی ضمانت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ ہر فرد اور جماعت کے دل و دماغ میں اپنے پروگرام کا مکمل یقین اور اذعان حاصل ہو۔ شک کی کیفیت، ایسا طرز فکر و عمل جو انسان کے فکر و عمل کو منتشر کر دے، وہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ کامیابی تبھی ممکن ہوتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر جو رائے قائم کر لیں، جو پروگرام مرتب کر لیں، جو لائحہ عمل طے کر لیں، پوری پختگی، پورے یقین و اذعان کے ساتھ اس کی حقانیت اور اس کے کیے ہوئے عمل پر مکمل اعتماد پیدا کر دیں۔ مسلمان وہ فرد ہے جو اس بات پر پختہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک، اس کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے والی آخری اور حتمی اتھارٹی ہے۔ اس کی گرفت کائنات کے ہر ذرے پر ہے۔ ذات باری تعالیٰ اپنے ایک عالمگیر نظام کے ساتھ کائنات کے تمام امور چلا رہی ہے، اور پھر یہ کہ اسی کے احکامات اور ہدایات کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو لائحہ عمل دیا ہے، وہ حقیقی قطعی طور پر درست ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام اس لائق نہیں ہے کہ اس پر یقین کی کیفیت حاصل کی جائے۔ یہ پختہ یقین اللہ کے ماننے کا اثر اور نتیجہ ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہونا ہے۔ ایمان نام یقین کا ہے۔ اس یقین کے حصول کے لیے ہی انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، شک کی حالت سے نکلتے ہیں، منتشر فکر سے نکل کر ایک واضح اور طے شدہ فکر و عمل اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اعتماد اور یقین کی یہی کیفیت ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت و استعداد پیدا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی سے مروب ہوئے بغیر اپنے پروگرام پر واضح اور دو ٹوک رائے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔
یقین کی یہ کیفیت مسلمان سے نکل جائے تو دراصل وہ مسلمان نہیں ہے، منافق، وہ شک کی حالت میں ہے۔ ابراہیمی تحریک کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ فرد ہیں کہ جو حنیف ہیں، یکسو ہیں اپنے فکر و عمل پر، اپنی رائے پر، اپنے سوچے اور سمجھے ہوئے پروگرام پر۔ مسلمان جماعت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروکار ہے، ان کے اس تحریکی اور حنیفی نظریے کی متبع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کریں۔ پوری مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو یکسو ہو کر، یا اپنے سوچ، فکر اور عمل میں یکسو ہو جاؤ۔ شک، انتشار، یولیدگی فکر کی حالت سے نکلو، تمہارا عمل دو ٹوک اور قطعی ہو، اس میں کوئی ابہام اور مخمصہ نہ ہو۔ یہی یقین دراصل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، دنیا کی جہنم سے بھی نکالتا ہے اور آخرت کی جہنم سے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی یقین و اعتماد کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ موت و حیات جو انسانوں کی مقرر کی ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اس کا تمہارا امتحان ہے۔ اور امتحان میں کامیابی یقین سے حاصل ہوتی ہے، اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ پرچہ دینے والا اپنے علم کے بارے میں مشکوک حالت میں ہو، شک ہو کہ جو میں بات لکھنا چاہ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا غلط، امتحان گاہ کے اندر آپ کا ذہن منتشر ہو، اپنے سبجیکٹ پر یکسو نہ ہو، جس مضمون کا پرچہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں انتشار کی حالت میں ہو، اس کے لائحہ عمل کا آپ کو پتہ نہ ہو، اس کی عملی مہارتوں کے بارے میں واقفیت نہ ہو، تو آپ انٹرویو میں فیل ہو جائیں گے۔ آپ امتحان کے اندر غلط سوچ اور فکر کی بنیاد پر منتشر حالت کی وجہ سے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مسلمان جماعت کے بھی آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے پختہ یقین اور اعتماد ہو اپنے پروگرام پر، اور وہ پروگرام کیا ہے؟ اللہ پر مکمل اعتماد، اللہ پر پختہ یقین، اس کی حقانیت کی سچائی پر پختہ اعتماد، اور پھر اس اعتماد کا لازمی نتیجہ اللہ نے جو احکامات اپنی مخلوق کی خدمت، اپنی مخلوق کو ترقی دینے کے حوالے سے اس کے پیش نظر رکھے ہیں، ان پر اس کا پختہ یقین، گرد و پیش کے جو حقائق، گرد و پیش کے جو حالات ہیں ان کا درست طور پر تجزیہ کرنے اور ایک صحیح راستہ اس میں سے نکالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا سلیقہ ہمارے اندر منتقل ہو گیا، تو یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ بسا اوقات اسلام پسند لوگ، اسلام کے نعرے باز لوگ، جن کا ایمان اور یقین کی کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض حلق سے اوپر اسلام کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ دراصل اسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں کی تفصیلات متعین کر دیں، اس لیے اب ان سے سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، یہ طرز فکر و عمل درست نہیں ہے۔ مسلمان جماعت اس کی عقل، اس کے شعور، اس کے یقین و اعتماد کی بنیاد پر، اس کے کیے ہوئے درست فیصلوں پر اللہ اور اس کے رسول نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہر ایک تفصیل
دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں بتلائی نہیں جا سکتی، خواہ کتنا ہی تفصیلی قانون، کتنا ہی تفصیلی آئین، کتنے ہی آپ تفصیلی ضابطے انسانیت کے سامنے رکھ دیں، کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو عملی کردار کے حوالے سے کام کرنے والوں پر اعتماد کرنا پڑے گا کہ اس سسٹم کو چلانے والے لوگ دستیاب حالات کے مطابق اپنے معروضی حقائق کے تناظر میں حکمت عملی ان بنیادی اساسی اصولوں کی روشنی میں متعین کر سکیں۔ ایسا نہ ہو تو ہر دور کی تمام تر تفصیلات آج سے 1400 سال پہلے نازل شدہ کتاب یا حکم کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے مسلمان جماعت کے سامنے واضح اور دو ٹوک اصول متعین کیے گئے ہیں، ایمان و یقین کے حصول کے بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں، سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کے بنیادی امور کا تعین کر دیا گیا ہے، اور بنیادی چیز یہ واضح کی گئی ہے کہ مسلمان جماعت ان پر اپنی یقین، ایمان، اذعان اور پختگی کی حالت کو پیدا کرے، اعتماد ان پر کرے، اور جب یہ اعتماد کی حالت پیدا ہو جائے تو پھر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دور کے عصری تقاضوں، اپنے دور کی روح اثر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اعتماد و یقین رکھنے والی جماعت لاہ عمل ترتیب دے، جزیات کا تعین کرے، دستیاب حالات کے مطابق اپنی عقل و شعور کے مطابق رہنمائی حاصل کرے اور باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان و یقین کی یہ کیفیت دراصل انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے کہ اس کا تعلق اس عالم غیب کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا وہ ڈائنامک سسٹم جو ذات الہی کی جانب سے پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس پر اس کا یقین اور اعتماد ہوتا ہے، اس لیے ان کے قلوب اس دائرے سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ یقین کی یہی کیفیت ان کے اندر بلا کا اعتماد پیدا کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی ان کے ایمان ان کے دل پر نقش کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں واضح طور پر کہا کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، ان کے دل پر ایمان نقش ہو گیا۔ اب یہ نقش شدہ ایمان تمام صحابہ کے قلوب کے اندر وہ اعتماد کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اعتماد ان کے درست لاہ عمل کی یقینی ضمانت، اپنی زندگی تک وہ جو عمل بھی کریں گے وہ ان کے ایمان و یقین کے اثرات کا نتیجہ ہوگا، خاص صحابہ کے باہمی طرز فکر و عمل میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، ان کے درمیان باہمی اختلافات اور مشاجرات ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ کسی نفسانی خواہشات یا کسی ذاتی تقاضے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ اس ایمان کے عملی تقاضوں کے تناظر میں ہر آدمی نے اپنی اپنی، ہر جماعت کے فرد نے اپنی اپنی اجتماعیت کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک زمانے میں ایک ایمان والی جماعت مختلف انداز اور پہلوؤں سے سوچ کر اپنے لیے لاہ عمل مرتب کرتی ہے تو زمانہ بدل گیا، صدیاں بدل گئی، دور کے تقاضے بدل گئے، معروضی حالات بدل گئے، تو ان کے تناظر میں بھی وہ پختہ یقین اور اعتماد رکھنے والی جماعت اپنے دور کے تناظر میں عملی چیزوں کا تعین کرے گی۔ ایک زمانہ ہے کہ جب شخصی حکومتوں اور بادشاہتوں کا دور ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس دور کے علماء ربانیین اور پختہ ایمان و یقین رکھنے والوں نے حکمت عملی ترتیب دی۔ ایک دور وہ ہے جب شخصی حکومتوں کا دور ختم ہوتا ہے، اجتماعی نقطۂ نظر سے قومی جمہوریتوں کا دور شروع ہوتا ہے، تو کیا اس دور کے تقاضوں کے مطابق
قومی جمہوری نظام جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کا ایمانی تقاضا واضح ہو، وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ آج بڑی کوتاہی یہ ہے کہ کوئی خلافت کے نام پر، خلافت بمقابلہ جمہوریت کے عنوان سے، معیشت کے حوالے سے کچھ پرانے طور طریقوں کی بنیاد پر جدید دور کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو سوسائٹی پر مسلط کرنے کے لیے تشدد کا راستہ، قتل و غارت گری کا راستہ، بد امنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انسانیت میں امن دینے کے بجائے دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا کر رکھ دیا۔ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ دنیا میں ہی انہوں نے اپنے گرد و پیش میں پیدا کر لی، ایمان و یقین کے نام پر، اسلام کے نام پر، خلافت کے نام پر، اسلامی نظام کے قیام کے نام پر، کہ وہ دنیا بجائے جنت بننے کے جہنم بن گئی۔ ایمان تو آیا تھا دنیا کو جنت بنانے کے لیے، اور وہ ایمان والی جماعت دنیا کو جنت تو کیا بناتی، جہنم میں دھکیلنے کا باعث بن رہی ہے۔ آج ذرا غور و فکر کرو، ہمارا طرز فکر و عمل کیا ہے؟ ایمان و یقین کی محنت کے نام پر مذہبی جماعتیں ہیں، بہت سے گروپس ہیں، اسلامی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں، مذہبی شناخت رکھنے والی جماعتیں ہیں، لیکن نہ وہ ایمان کی کیفیت، نہ وہ یقین کی حالت، اور ایمان و یقین کی کیفیت کے نام پر کچھ ایسے مخصوص طرز فکر و عمل کی بنیاد پر انسانیت کو جہنم بنا دینا، دنیا اور آخرت میں جنت سے انسانیت کو دور کر دینا، یہ ان کا وتیرہ بن گیا۔ قرآن نے تو کہا تھا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی جس آگ میں انسان جلے، انسانوں کے جسموں سے بارود نکلے، جن تباہی بربادی ظاہر ہو، قتل کر کے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں، انسانیت تباہ و برباد ہو، تو یہی تو آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہے، کہ انسان جل رہا ہے، انسان مر رہا ہے۔ ذرا مسلم ممالک پر نظر دوڑاؤ، ہر جگہ پہ قتل عام کس کا ہے؟ مسلمان کا۔ مہاجر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کر یورپین ملکوں میں بھیک مانگنے کے لیے ان کے دریوزہ گر بن کر، مہاجر بن کر جانے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ممالک تباہ ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے، ان پر بمباری کر رہے ہیں تو خود مسلمان، اور دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ کیسا یقین ہے، وہ کیسا ایمان ہے، وہ کیسا اسلام ہے جو انسانوں کو ایندھن بنا کر جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے، انسانی خون اس کے ذریعے سے بہایا جا رہا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت، یہ کفر کی حالت ہے، یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اور جو لوگوں کے لیے دنیا جہنم بنائے تو یہی انسان آخرت کی جہنم کا ایندھن بھی تو ہے۔ اس لیے یقین اور اعتماد کا لازمی نتیجہ دنیا کی جنت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے اور آخرت کی جنت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ایمان و یقین کی سب سے اعلیٰ ترین کیفیت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے، اور صحابہ نے آ کر دنیا میں انسانوں کے لیے یہ دنیا جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنائی۔ انسانیت کا قتل عام روکا ہے، قتل و غارت گری ختم کی ہے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیا ہے، اختلاف اور لڑائی کو برداشت کیا ہے، اور انسانوں کے قتل سے باز رہنے، انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا کام کیا ہے۔ آج الٹی ایمان کی محنت ہے کہ بجائے ایمان اور یقین سے جو جنت کا نتیجہ پیدا ہو رہا تھا، وہ جہنم کا نتیجہ ہمارے گرد و پیش میں پیدا ہو رہا ہے۔ شام میں آگ لگی ہوئی ہے، عراق تباہ و برباد کر دیا گیا، لیبیا کے بقیے ادھیڑ دیے گئے، افغانستان کو تورا بورا بنا دیا گیا، کشمیر میں تباہی بربادی اتار دی گئی، صومالیہ اور افریقہ کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لاطینی امریکہ تباہی کے دھانے پر ہے، انسانیت ایندھن ہے اور دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، اور جہنم بنانے والوں کے ساتھ مسلمان ملکوں کی اکثریت کھڑی ہوئی ہے، ان کے اعلی کار بن کر، ان کے ایجنٹ بن کر، ان کے لیے کردار ادا کرنے والے مسلمان ممالک دنیا کو جہنم بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ منافقت ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کے اس عالمگیر نظام پر پختہ یقین اور اعتماد کی کیفیت نہیں، بلکہ اللہ کے مقابلے پر
جو شیطانی نظام دنیا کو جہنم بنانے والا ہے اس کی اعلی کاری ہے، طاغوتی نظام کے لیے کام کرنے کا عمل ہے۔ آج اس جہنم سے بچنے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت ہے، فہم و بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ عقل جو طاغوت کی اعلی کار ہو، وہ عقل، وہ مکر و فریب نہیں چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں عقل طاغوتی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ عقل طاغوتی جو شیطانی مکر و فریب سکھاتی ہے، جو اپنی شیطنت کو دنیا پہ مسلط کرنے کے حربے اور مکر و فریب کے راستے بتلاتی ہے، وہ عقل طاغوتی ہے۔ اور ایک عقل رحمانی ہے جو دراصل انسان کے اندر وہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت پیدا کرتی ہے، جس سے وہ دنیا کے اندر انسانوں کو دنیا کی جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اے لوگو تم جہنم کے دھانے پر کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں سے کھینچ کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آج انسانوں کو، نوجوانوں کو اس آگ کے ایندھن سے بچانے کا کردار ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ یہ اس آگ کی ایندھن میں ان انسانوں اور نوجوانوں کو بھڑکا کر ان کو جنت کا ٹکٹ دے کر، حوروں قصوروں کے وعدے وعید دے کر، لڑا بھڑا کر ان کی جان کو تباہ و برباد کر کے، انسانیت کے قتل کا ارتکاب کر کے یہ سمجھنا کہ جنت حاصل ہو جائے گی، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اس لیے ایمان و یقین کی کیفیت مسلمان کے اندر ایک ایسا اعلیٰ شعور پیدا کرتی ہے جس سے وہ بد امنی، دہشت گردی، قتل و غارت گری اور جہنم کے اس راستے سے نکل کر دنیا کو جنت بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل طاغوتی سے نجات دلا کر عقل رحمانی حاصل کرنے اور انسانیت کے لیے دنیا کو جنت بنانے اور آخرت کو جنت بنانے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔